بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ابلیس کی نسل کی ابتدا کب ہوئی؟ ابلیس کے والدین کون تھے اور ابلیس کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا تھا؟ ابلیس کتنے عرصے تک فرشتوں کو درس دیتا رہا؟ اور ابلیس کے ایسے 5 بیٹے جو برائی میں ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں کون ہیں؟ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آئے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس کہا جاتا ہے۔ تارانوس ابلیس سے 1,44,000 قبل دنیا پہ موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ اس پہ موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی، البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی اس میں حد درجہ تک تھی۔ اس جنوں کی نسلوں کو پہلے موت فرشتوں کے ہاتھوں ہوئی، اس سے قبل موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپانس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ ہی شاہ جنات قرار پائے۔ اس کے بعد ہرموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہرموس کے دور میں ہی چلیپا اور تبلیس کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد درجہ بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاہ شیر کا لقب اس کے شیر کے جیسے سر کی وجہ سے دیا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی نہیں ہرا سکتا جب تک شاشین اور تبلیس ہمارے درمیان موجود ہے۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کر آتے تھے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے آسمان پر زاہد، تیسرے آسمان پر بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قابضان کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتوں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا۔ ہفتہ افلاک کے سب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کر ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مقربین فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و عوض کی بیعت کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال ہے۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت رضوان کی معاوت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرہوار کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت میں بھی اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجا ابلیس کے پاس رہی۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہی تھا جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ اس وقت ابلیس کے پاس حفظ اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجزی سے پہلی بار پٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنے شروع کیے۔ کئی ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بابت بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سب سے اللہ تعالیٰ کی ذات بے خبر نہ تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جیسے قرآن مجید میں واقعات بیان ہوئے ہیں۔ ابلیس علیہ السلام کو جزو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلیہ کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کس نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضات کا رب کریم سے عوض مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی اور جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنے پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، پھر جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے تو ان کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی ہیں۔
اس کا پہلا ساتھی ہے صبر۔ اس کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے جس میں لوگ ہوائی مبادلہ کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پہ تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ اس کا دوسرا ساتھی ہے انوار، یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے اور بدی کو لوگوں پر اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے۔ اس کا تیسرا ساتھی ہے مسعود، یہ کذب، جھوٹ، دوزخ پہ مامور ہے، جس سے لوگ کان لگا کر سنیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر انہیں ملتا ہے اور انہیں فساد برپا کرنے کی جھوٹی خبریں سناتا ہے۔ اس کا چوتھا ساتھی ہے داسم، یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں سے غضبناک کرتا ہے۔ اس کا پانچواں ساتھی ہے ذکنیور، یہ بازاروں کا مختار ہے، بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائیوں اور فحاشی پہ برگلاتا ہے۔ ابلیس کا آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا کہ جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر و غرور تھا کہ میں اللہ ہوں، اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں تھی، بات عطیت سے سرکشی کی تھی، شرک کی تھی۔ ابلیس نے دل میں خود کو رب مان لیا تھا۔ اسی شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا اور لعنتی ٹھہرا اور اولاد آدم کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ پیارے دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔